سامعین حضرات، میں ریاض احمد ریاض قادری آفیشیل چینل سے آپ حضرات کے سامنے ایمان و کفر کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت کریں، اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کو تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو۔ ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، انبیاء کی ثبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلا اعتقاد کی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں نہ شمار کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت سے شرفیاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں، نہ وہ کی کوردہ یعنی کم آباد اور چھوٹا گاؤں جسے کوئی نہ جانتا ہو، اور نہ ہی وہاں تعلیم کا کوئی سلسلہ ہو، اور نہ جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ عقیدہ اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمال بدن تو اصلاً جزو ایمان نہیں رہا۔ اقرار اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے، اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے، اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا۔ نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں، کہ بلا کراہ شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا۔ وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا جس کے دل میں اتنی ہی وقعت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا، اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں۔ مثلا اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی کہ یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے، تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پیشتر تھا، مگر افضل جب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر نہ کہے۔ مسئلہ عمل جوارح داخل ایمان نہیں، البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہوں ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت یا چاند، سورج کو سجدہ کرنا، اور قتل نبی یا نبی کی توہین، یا مصحف شریف یا کعبہ معظمہ کی توہین، اور کسی سنت کو ہلکا بتانا، یہ باتیں یقیناً کفر ہیں۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، جیسے زنار باندھنا، سر پر چوٹیاں رکھنا، قشقہ لگانا۔ ایسے افعال کے مرتکب کو فقہائے کرام کافر کہتے ہیں۔ تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو از سر نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ عقیدہ جس چیز کی حلت نص قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہنا، اور اس کی حرمت یقینی ہو اسے حلال بتانا،
کفر ہے، جبکہ یہ حکم ضرورت دین سے ہو یا منکر اس حکم قطعی سے آگاہ ہو۔ مسئلہ: اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں، بلکہ جو بات ہو یقین قطعی کے ساتھ ہو، خواہ وہ یقین کسی طرح بھی حاصل ہو، اس کے حصول میں بالخصوص علم استدلال کی حاجت نہیں۔ ہاں، بعض فروع عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر خود اہل سنت میں دو گروہ ہیں۔ ماتریدیہ کے امام علم الہدی حضرت ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبع ہوئے، اور اشاعرہ کے حضرت امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تابع ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں، آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف حنفی شافعی کا سا ہے کہ دونوں اہل حق ہیں، کوئی کسی کی تضلیل و تفسیق نہیں کر سکتا۔ مسئلہ ایمان قابل زیادتی و نقصان نہیں، اس لیے کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار یعنی لمبائی، چوڑائی، موٹائی یا گنتی رکھتا ہو، اور ایمان تصدیق ہے، اور تصدیق کیف یعنی ایک حالت اذعانیہ۔ بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا ہے، اس سے مراد مؤمن بہ و مصدق بہ ہے، یعنی جس پر ایمان لایا گیا اور جس کی تصدیق کی گئی۔ کہ زمانہ نزول قرآن میں اس کی کوئی حد معین نہ تھی، بلکہ احکام نازل ہوتے رہتے اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لازم ہوتا، نہ کہ خود نفس ایمان بڑھ گھٹ جاتا ہو۔ البتہ ایمان قابل شدت ضعف ہے کہ یہ کیف کے عوارض سے ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنہا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموعی ایمانوں پر غالب ہے۔ عقیدہ ایمان و کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر۔ مسئلہ: نفاق کی زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمانہ اقدس میں کچھ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرمایا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانہ میں کسی خاص شخص کی نسبت قطع کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعوی اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو۔ البتہ نفاق کے ایک شاخ اس زمانہ میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے تو دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا بھی انکار کرتے ہیں۔ عقیدہ شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات اگرچہ کیسی ہی شدید کفر ہو، حقیقتاً شرک نہیں، لہذا شرع مطہر نے اہل کتاب کفار کے احکام مشرکین کے احکام سے جدا فرمائے۔ کتابی کا ذبیحہ حلال، مشرک کا مردار۔ کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے، مشرکہ سے نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی کے نزدیک کتابی سے جزیہ لیا جائے گا، مشرک سے نہ لیا جائے گا، اور کفی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن عظیم میں فرمایا کہ شرک نہ بخشا جائے گا، وہ اسی معنی پر ہے، یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی۔ باقی سب گناہ اللہ عز و جل کی مشیت پر ہیں، جسے چاہے بخش دے۔ مرتکب کبیرہ مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا، خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے، یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد، یا اپنے کیے کی سزا پا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔ جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور، یا کسی مردہ ہندو کو بیکنٹھ واسی
کہے وہ خود کافر ہے۔ مسلمان کو مسلمان کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے۔ اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا، تاوقتیہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے، کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ خاتمہ پر بنا روز قیامت اور ظاہر پر مدار حکم شرع ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر مثلا یہودی یا نصرانی یا بت پرست مر گیا تو یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا، مگر ہم کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانیں، اس کی زندگی میں اور موت کے بعد تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کریں جو کافروں کے لیے ہے، مثلا میل جول، شادی بیاہ، نماز جنازہ، کفن و دفن۔ جب اس نے کفر کیا تو فرض ہے کہ ہم اسے کافر ہی جانیں اور خاتمہ کا حال علم الہی پر چھوڑیں۔ جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہو اور اس سے کوئی قول و فعل خلاف ایمان نہ ہو، فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی مانیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمہ کا بھی حال معلوم نہیں۔ اس زمانہ میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو کہ یہ ثواب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ کر لو؟ مقصود یہ ہے کہ اسے کافر جانو اور پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو، نہ یہ کہ اپنی صلح کل سے اس کو اس کے کفر پر پردہ ڈالو۔ تنبیہ ضروری، حدیث شریف میں ہے یہ امت 73 فرقے ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ صحابہ نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ ناجی فرقہ کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سنت کے پیرو۔ دوسری روایت میں ہے فرمایا ہم الجماعہ و جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے جسے سواد اعظم فرمایا، اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اس ناجی فرقہ کا نام اہل سنت و جماعت ہوا۔ ان گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے، بعض ہندوستان میں نہیں۔ ان فرقوں کے ذکر کی ہمیں کیا حاجت کہ نہ وہ ہے نہ ان کا فتنہ، پھر ان کے تذکرہ سے کیا مطلب؟ جو اس ہندوستان میں ہیں مختصراً ان کے عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کے فریب میں نہ آئیں، کہ حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، اپنے کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ پہلا فرقہ ہے قادیانی، کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے پیروکار ہیں۔ اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی، خصوصاً حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شان جلیل میں تو وہ بیہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل ہل جاتے ہیں، مگر ضرورت زمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں کے چند بطور نمونہ ذکر کیے جائیں۔ خود مدعی نبوت بننا، کافر ہونے اور ابدل آباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا کہ قرآن مجید کا انکار اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننا، مگر اس نے اتنی ہی بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب و توہین کا وبال بھی اپنے سر لیا، اور یہ صدہا کفر کا مجموعہ ہے کہ ہر نبی کی تکذیب مستقلاً کفر ہے، اگرچہ باقی انبیاء و دیگر ضروریات کا قائل بنتا ہو، بلکہ کسی ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے۔ چنانچہ
آیت مبارکہ میں ہے کذبت قوم نوح المرسلین وغیرہ اس کی شاہد ہیں، اور اس نے تو صدہاں کی تکذیب کی اور اپنے کو نبی سے بہتر بتایا۔ ایسے شخص اور اس کے متبعین کے کافر ہونے میں مسلمانوں کا ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پر مطلع ہو کر جو شک کرے خود کافر ہے۔ اب اس کے اقوال سنیے۔ ازالِ اوہام صفحہ 533۔ خدا تعالی نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ انجام آتھم صفحہ 52 میں ہے، اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا قبل اس کے کہ جو میرا نام پورا ہو۔ صفحہ 55 میں ہے، تجھے خوشخبری ہو اے احمد، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو آیتیں تھیں انہیں اپنے اوپر جما لیا۔ انجام صفحہ 78 میں کہتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تجھ کو تمام جہان کی رحمت کے واسطے روانہ کیا۔ نوٹ: قادیانی شیطان کی تقریباً 80 سے زائد کتابیں ہیں، جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں: انجام آتھم، زمیمہ انجام آتھم، کشتی نوح، ازالِ اوہام، دافع البلا و معیار اہل الاصطفاء، اربعین اور براہین احمدیہ وغیرہ۔ روحانی خزائن نامی کتاب میں ان کتابوں کو 23 حصوں میں جمع کیا گیا ہے۔ نیز اس شیطان کے کئی اشتہارات ہیں جو 3 حصوں میں جمع کیے گئے ہیں، اور مغلظات بھی ہیں جنہیں 10 حصوں میں ملفوظات کے نام سے جمع کیا گیا ہے۔ نیز یہ آیہ کریمہ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد سے اپنی ذات مراد لیتا ہے۔ دافع البلا صفحہ 6 میں ہے، مجھ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انت منی بمنزلۃ اولادی انت منی وانا منک، یعنی اے غلام احمد تو میری اولاد کی جگہ ہے، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ ازالِ اوہام صفحہ 688 میں ہے، ازالِ اوہام صفحہ 688 میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام وحی غلط نکلی تھیں۔ صفحہ 8 میں ہے، حضرت موسیٰ کی پیش گوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئیں جس صورت پر حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں امید باندھی تھی۔ غایت فی الباب یہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیش گوئیاں زیادہ غلط نکلیں۔ ازالِ اوہام صفحہ 750 میں ہے، سورہ بقرہ میں جو ایک قتل کا ذکر ہے کہ گائے کی بوٹیاں لاش پر مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا تھا، یہ محض موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی اور علم مسمریزم تھا۔ اسی کے صفحہ 753 میں لکھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 پرندے کے معجزے کا ذکر جو قرآن شریف میں ہے وہ بھی ان کا مسمریزم کا عمل تھا۔ صفحہ 629 میں ہے، ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشگوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست ہوئی بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا۔ اسی کے صفحہ 28-26 میں لکھتا ہے، قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کی طریق کو استعمال کر رہا ہے، اور اپنی براہین احمدیہ کی نسبت ازالہ صفحہ 533 میں لکھتا ہے، براہین احمدیہ خدا کا کلام ہے۔ اربعین نمبر 2 صفحہ 13 پر لکھتا ہے، کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ، ان اولو العزم مرسلین اور ہادی ہونا درکنار پورے راہ یافتہ بھی نہ مانا۔ اب خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو گستاخیاں کی ان میں سے چند یہ ہیں: معیار صفحہ 13،
اے عیسائی مشنریوں، اب ربنا المسیح مت کہو، اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے۔ صفحہ 13-14 میں ہے، خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا، تا یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنا غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبہ میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے۔ کشتی صفحہ 13 میں ہے، مسیح موسیٰ سے بڑھ کر اور مسیح ابن مریم سے بڑھ کر۔ نیز صفحہ 16 میں ہے، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ مسیح محمدی مسیح موسوی سے افضل ہے۔ دافع البلا صفحہ 20، اب خدا بتلاتا ہے کہ دیکھو میں اس کا ثانی پیدا کروں گا جو اس سے بھی بہتر ہے، جو غلام احمد ہے، یعنی احمد کا غلام۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ یہ باتیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقعی ہیں، اور اگر تجربہ کی روح سے خدا کی تائید مسیح ابن مریم سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں۔ دافع البلا صفحہ 15، خدا تو یہ پابندی اپنے وعدوں کے ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایسے شخص کو دوبارہ کسی طرح دنیا میں نہیں لا سکتا جس کے پہلے فتنہ نے ہی دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔ انجام آدم صفحہ 41 میں لکھتا ہے، مریم کا بیٹا کشلیاں کے بیٹے سے کچھ زیادہ نہیں رکھتا۔ کشتی صفحہ 56 میں ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کلام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔ اعجاز احمدیہ صفحہ 13، یہود تو حضرت عیسیٰ کے مقابلہ میں اور ان کی پیشگوئیوں کے بارے میں ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں حیران ہیں، بغیر اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ ضرور عیسیٰ نبی ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے، اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں۔ اس کلام میں یہودیوں کے اعتراض صحیح ہونا بتایا، اور قرآن عظیم پر بھی ساتھ لگے یہ اعتراض جمع دیا کہ قرآن ایسی بات کی تعلیم دے رہا ہے جس کے بطلان پر دلیلیں قائم ہیں۔ صفحہ 14 میں ہے، عیسائی تو ان کی خدائی کو روکتے ہیں مگر یہاں نبوت بھی ان کی ثابت نہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ 24 پر ہے، کبھی آپ کو شیطانی الہام بھی ہوتے تھے۔ مسلمانوں، تمہیں معلوم ہے کہ شیطانی الہام کس کو ہوتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے، تنزل علی کل افاک اثیم، بڑے بہتان والے سخت گنہگار پر شیطان اترتے ہیں۔ اسی صفحہ میں لکھا ہے، ان کے اکثر پیشگوئیاں غلطی سے پر ہیں۔ صفحہ 13 میں ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی پیشگوئیوں پر یہود کے سخت اعتراض ہیں جو ہم کسی طرح ان کو دفع نہیں کر سکتے۔ صفحہ 14، ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیشگوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلی، اس سے ان کی نبوت کا انکار ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب کشتی نوح صفحہ 5 میں لکھتا ہے، ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگوئیاں ٹل جائیں، اور دافع الوساس صفحہ 3 و زمیمہ انجام آدم صفحہ 27 پر اس کو سب رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی اور ذلت کہتا ہے۔ دافع البلا ٹائٹل پیج صفحہ 3 پر لکھتا ہے، ہم مسیح کو بے شک ایک راست باز آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانہ کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا، اللہ تعالی عالم، مگر وہ حقیقی منجی نہ تھا۔ حقیقی منجی وہ ہے جو حجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آیا، مگر بروز کے طور پر خاکسار غلام احمد از قادیان۔
آگے چل کر راستہ بازی کا بھی فیصلہ کر دیا۔ کہتا ہے یہ ہمارا بیان نیک ضنی کے طور پر ہے، ورنہ ممکن ہے کہ عیسیٰ کے وقت میں بعض راستہ باز اپنی راستہ بازی میں عیسیٰ سے بھی اعلیٰ ہوں۔ اسی صفحہ 4 میں لکھتا ہے مسیح کی راستہ بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راستہ بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ کو اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ یحییٰ شراب نہ پیتا تھا اور کبھی نہ سنا کہ کسی فاحشہ عورت نے اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا، مگر مسیح کا نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ ضمیمہ انجام آتھم صفحہ 7 میں لکھا ہے آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ نیز اس رسالہ میں اس مقدس و برگزیدہ رسول پر اور نہایت سخت حملے کیے، مثلا شریر، مکار، بدعقل، فحش گو، بد زبان، جھوٹا، چور، خلل دماغ والا، بدقسمت، نرا، فریبی، پیرو شیطان۔ ہدیہ کے صفحہ 7 پر لکھا آپ کا خاندان بھی نہایت پاک و مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کے زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ہوا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دادی باپ کی ماں کو کہتے ہیں، تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ کا ہونا بیان کیا، جو قرآن کے خلاف ہے، اور دوسری جگہ یعنی کشتی نوح صفحہ 16 میں تصریح کر دی یسوع مسیح کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں، یعنی یوسف اور مریم کی اولاد تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات سے ایک دم صاف انکار کر بیٹھا۔ انجام آتم صفحہ 6 میں لکھتا ہے حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہ ہوا۔ صفحہ 7 پر لکھا اس زمانہ میں ایک تالاب سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے، آپ سے کوئی معجزہ ہوا بھی تو وہ آپ کا نہیں، اس تالاب کا ہے، آپ کے ہاتھ میں سوا مکر و فریب کے کچھ نہ تھا۔ ازالہ کے صفحہ 4 میں ہے ماں سوائے اس کے اگر مسیح کے اصلی کاموں کو ان حواشی سے الگ کر کے دیکھا جائے تو محض افتراء یا غلط فہمی سے گڑھے ہیں، کوئی عجوبہ نظر نہیں آتا، بلکہ مسیح کے معجزات پر جس قدر اعتراض ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ کسی اور نبی کے حوارق پر ایسے شبہات ہوں۔ کیا تالاب کا قصہ مسیحی معجزات کی رونق نہیں دور کرتا؟ کہیں ان کے معجزہ کو کل کا کھلونا بتاتا ہے، کہیں مسمریزم بتا کر کہتا ہے اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو ان عجوبہ نمائیوں میں ابن مریم سے کم نہ رہتا۔ اور مسمریزم کا خاصہ یہ بتایا کہ جو اپنے تئیں اس مشغولی میں ڈالے اور روحانی تاثیروں میں جو روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہے بہت ضعیف اور نکما ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسیح جسمانی بیماریوں کو اس عمل کے ذریعے سے اچھا کرتے رہے، مگر ہدایت و توحید اور دینی استقامتوں کے دلوں میں قائم کرنے میں ان کا نمبر ایسا کم رہا کہ قریب ناکام رہے۔ غرض اس دجال قادیانی کے خرافات کہاں تک گنائے جائیں، اس کے لیے دفتر چاہیے۔ مسلمان ان چند خرافات سے اس کے حالات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نبی اولو العزم کے فضائل جو قرآن میں مذکور ہیں
ان پر یہ کیسے گندے حملے کر رہا ہے۔ تعجب ہے ان سادہ لوحوں پر کہ ایسے دجال کے متبع ہو رہے ہیں، یا کم از کم مسلمان جانتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تعجب ان پڑھے لکھے کٹ بگڑوں سے جان بوجھ کر اس کے ساتھ جہنم کے گڈھوں میں گر رہے ہیں۔ کیا ایسے شخص کے کافر مرتد بے دین ہونے میں کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ من شک فی عذاب ہی و کفر ہی فقد کفر، جو ان خباثتوں پر مطلع ہو کر اس کے عذاب و کفر میں شک کرے خود کافر ہے۔ دوسرا فرقہ رافضی، ان کے مذہب کی کچھ تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تحفہ اثنا عشریہ دیکھے۔ چند مختصر باتیں یہاں گزارش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں یہ فرقہ نہایت گستاخ ہے، یہاں تک کہ ان پر شب و شتم ان کا عام شیوہ ہے، بلکہ باستثناء چند سب کو معاذ اللہ کافر و منافق قرار دیتا ہے۔ حضرت خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت راشدہ کو خلافت غاصبہ کہتا ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان حضرات کی خلافت تسلیم کی اور ان کے مداح و فضائل بیان کیے، اس کا تقیہ و بزدلی پر محمول کرتا ہے۔ کیا معاذ اللہ منافقین و کافرین کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور عمر بھر ان کی مدح و ستائش سے رطب اللسان رہنا شیر خدا کی شان ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید ان کو ایسے جلیل و مقدس خطابات سے یاد فرماتا ہے، وہ ان کے اتباع کرنے والوں کو نسبت فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کیا کافروں منافقوں کے لیے اللہ عز و جل کے ایسے ارشادات ہو سکتے ہیں؟ پھر نہایت شرم کی بات ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی صاحبزادی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیں، اور یہ فرقہ کہے تقیتاً ایسا کیا۔ کیا جان بوجھ کر کوئی مسلمان اپنی بیٹی کافر کو دے سکتا ہے؟ نہ کہ وہ مقدس حضرات جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں اور حق گوئی اور اتباع حق میں لا یخافون لومۃ لائم کے سچے مصداق تھے۔ پھر خود حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادیاں شرف زوجیت سے مشرف ہوئیں۔ کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ایسے تعلقات جن سے ہوں ان کی نسبت وہ ملعون الفاظ کوئی ادنا عقل والا ایک لمحہ کے لیے جائز رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس فرقہ کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل پر اصلح واجب ہے، یعنی جو کام بندے کے حق میں نافع ہو اللہ عز و جل پر واجب ہے کہ وہی کرے، اسے کرنا پڑے گا۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اور یہ بالا جمع کفر ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں، بلکہ اس میں سے کچھ پارے یا سورتیں یا آیتیں یا الفاظ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نکال دیے، مگر تعجب ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے بھی اسے ناقص ہی چھوڑا، اور یہ عقیدہ بھی بالا جمع کفر ہے کہ قرآن مجید کا انکار ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کوئی حکم دیتا ہے، پھر یہ معلوم کر کے کہ مصلحت اس کے غیر میں ہے پچھتاتا ہے، اور یہ بھی یقینی کفر ہے کہ خدا کو جاہل بتانا ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ نیکیوں کا خالق اللہ ہے اور برائیوں کے خالق یہ خود ہیں۔ مجوس نے دو ہی خالق مانے تھے، یزدان خالق خیر، اہرمن خالق شر، ان کے خالقوں کی گنتی ہی نہ رہی۔
اربوں سنکھوں خالق ہے۔ تیسرا فرقہ، یہ ایک نیا فرقہ ہے جو 1209 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس مذہب کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے تمام عرب خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے، علماء کو قتل کیا، صحابہ کرام و ائمہ علماء و شہداء کی قبریں کھود ڈالی۔ روضہ انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر رکھا تھا، یعنی بڑا بت، اور طرح طرح کے ظلم کیے، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا، اور گروہ 1200 برس بعد یہ ظاہر ہوا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے خارجی بتایا۔ اس عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا۔ اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا، جس کا نام تقویت الایمان رکھا، اور ہندوستان میں اسی نے وہابیت پھیلائی۔ ان وہابیہ کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلا وجہ مسلمانوں پر حکم شرک و کفر لگایا کرتے اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں۔ چنانچہ تقویت الایمان صفحہ 45 میں وہ حدیث لکھ کر کہ آخر زمانہ میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی، اس کے بعد صاف لکھ دیا، سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روئے زمین پر نہ رہا، مگر یہ نہ سمجھا کہ اس صورت میں خود بھی تو کافر ہو گیا۔ اس مذہب کا رکن اعظم اللہ عز و جل کی توہین اور محبوبان خدا کی تذلیل ہے۔ ہر امر میں وہی پہلو اختیار کریں گے جس سے منقصت نکلتی ہو۔ اس مذہب کے سرگروہوں کے بعض اقوال نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کی قلبی خباثتوں پر مطلع ہوں اور ان کے دامے تصویر سے بچیں اور ان کے جبہ و دستار پر نہ جائیں۔ برادران اسلام، بغور سنے اور میزان ایمان میں تولین کی ایمان سے زیادہ عزیز مسلمان کے نزدیک کوئی چیز نہیں، اور ایمان اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ہی کا نام ہے۔ ایمان کے ساتھ جس میں جتنے فضائل پائے جائیں اور اسی قدر زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور ایمان نہیں تو مسلمانوں کے نزدیک وہ کچھ وقعت نہیں رکھتا، اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم و زاہد و تارک الدنیا وغیرہ بنتا ہو۔ مقصود یہ ہے کہ ان کے مولوی اور عالم فاضل ہونے کی وجہ سے انہیں تم اپنا پیشوا نہ سمجھو، جبکہ وہ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمن ہے۔ کیا یہود و نصارہ بلکہ ہنود میں بھی ان کے مذاہب کے عالم یا تارک الدنیا نہیں ہوتے؟ کیا تم ان کو اپنا پیشوا تسلیم کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح یہ لا مذہب و بد مذہب تمہارے کسی طرح مقتدا نہیں ہو سکتے۔ ایضاح الحق صفحہ 35 و صفحہ 36 مطبع فاروقی میں ہے۔ اس میں صاف تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان و جہت سے پاک جاننا اور اس کا دیدار بلا کیف ماننا بدعت و گمراہی ہے۔ حالانکہ یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے، تو اس قائل نے تمام پیشوا یعنی اہل سنت کو گمراہ و بدعتی بتایا۔ بحر الرائق و در مختار و عالمگیری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مکان ثابت کرے کافر ہے۔ تقویت الایمان صفحہ 60 میں یہ حدیث نقل کر کے ترجمہ کیا کہ بھلا خیال تو جو تو گزرے میری قبر پر، کیا سجدہ کرے تو اس کو اس کے بعد لکھ کر فائدہ یہ جڑا دیا، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے اجسام خانہ زمین پر حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ اسی تقویت الایمان صفحہ 19 میں ہے ہمارا
جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکارے، اور کسی سے ہم کو کیا کام۔ جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کے علاوہ کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسری بات بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا، اور کسی چوہڑے چمار کا تو کیا ذکر۔ انبیاء کرام و اولیاء اعظام کی شان میں ایسے ملعون الفاظ استعمال کرنا کیا مسلمان کی شان ہو سکتی ہے؟ صراط مستقیم صفحہ 95، ظلمات بعدها قوم بعد۔ مسلمانوں، یہ ہے امام وہابیہ کے کلمات خبیثات، اور کس کی شان میں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے اور ضرور یہ کہے گا کہ اس قول میں گستاخی ہے۔ تقویت الایمان صفحہ 10، روزی کے کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست و بیمار کر دینا، اقبال و ادبار دینا، حاجتیں برلانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے، اور کسی انبیاء اولیاء بھوت پری کی یہ شان نہیں۔ جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے سو وہ مشرک ہو جاتا ہے، پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے، خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو قدرت بخشی ہے، ہر طرح شرک ہے۔ قرآن مجید میں ہے اغناہم اللہ و رسولہ من فضلہ، ان کو اللہ و رسول نے غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے دولت مند کر دیا، اور یہ کہتا ہے جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے مشرک ہے، تو اس کے طور پر قرآن مجید شرک کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن عظیم میں ارشاد ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، عیسیٰ تو میرے حکم سے مادرزاد، اندھے اور سفید داغ والے کو اچھا کر دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور مردوں کو جلا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اب قرآن کا تو یہ حکم ہے، اور وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ تندرست کرنا اللہ عز و جل ہی کی شان ہے، جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے مشرک ہے۔ اب وہابی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت کیا تو اس پر کیا حکم لگاتے ہیں؟ اور لطف یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اگر ان کو قدرت بخشی ہے، جب بھی شرک ہے تو معلوم نہیں کہ ان کے یہاں اسلام کس چیز کا نام ہے۔ تقویت الایمان صفحہ 11، گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں۔ پھر جو کوئی کسی پیغمبر یا بھوت کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے اس پر شرک ثابت ہے، خواہ یوں سمجھے کہ یہ آپ ہی اس تعظیم کے لائق ہے، یا یوں کہ ان کی اس تعظیم سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہر طرح شرک ہے۔ متعدد صحیح حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں نے مدینے کو حرم کیا، اس کے ببول کے درخت نہ کاٹے جائیں اور اس کا شکار نہ کیا جائے۔ مسلمانوں، ایمان سے دیکھنا کہ اس شرک و فروش کا شرک کہاں تک پہنچتا ہے۔ تم نے دیکھا اس گستاخ نے نبی کریم پر صلی اللہ تعالی وسلم پر کیا حکم جڑا۔ تقویت الایمان صفحہ 8، پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ اسی کا مخلوق اور اس کا بندہ سمجھتے تھے، اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننے اور نذر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل و سفارشی بنانا، یہی ان کا شرک و کفر تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ مخلوق ہی سمجھے سوائے ابو جہل، اور وہ مشرک میں برابر ہے۔
یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے دربار میں ہماری سفارش فرمائیں گے تو معاذ اللہ اس کے نزدیک وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ مسئلہ شفاعت کا صرف انکار ہی نہیں بلکہ اس کو شرک ثابت کیا اور تمام مسلمانوں، صحابہ و تابعین و ائمہ دین و اولیاء و صالحین سب کو مشرک ابو جہل بنا دیا۔ تقویۃ الایمان صفحہ 58۔ کوئی شخص کہے فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے ہیں تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ سبحان اللہ، خدائی اسی کا نام رہ گیا کہ کسی پیڑ کے پتے کی تعداد جان لی جائے۔ تقویۃ الایمان صفحہ 7۔ اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔ اس میں انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء اعظام کی کرامت کا صاف انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالمدبرات امرا، قسم فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کو صاف رد کر رہا ہے۔ صفحہ 22۔ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ تعجب ہے کہ وہابی صاحب تو اپنے گھر کے تمام چیزوں کو اختیار رکھیں اور مالک ہر دوسرا صلی اللہ تعالی وسلم کسی چیز کے مختار نہیں۔ اس گروہ کا ایک مشہور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ ان کے ایک سرگنا نے تو اپنے ایک فتوے میں لکھ دیا کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے۔ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا، ایسے تضلیل و تفسیق سے معمون کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، خدا کو جھوٹا مانا، پھر بھی اسلام و سنیت و صلاح کسی بات میں فرق نہ آیا۔ معلوم نہیں ان لوگوں نے کس چیز کو خدا ٹھہرا لیا ہے۔ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو خاتم النبیین بمعنی آخر الانبیاء نہیں مانتے، اور یہ صریح کفر ہے۔ چنانچہ تخذیر الناس صفحہ 2 میں ہے، عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا خاتم ہونا بائمانہ ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجیے تو البتہ خاتمیت باعتبار تأخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے۔ پہلے تو اس قائل نے خاتم النبیین کے معنی تمام انبیاء سے زماناً متأخر ہونے کو خیال عوام کہا، اور یہ کہا کہ اہل فہم پر روشن ہے کہ اس میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے خاتم النبیین کے یہی معنی بکثرت حدیث میں ارشاد فرمائے۔ تو معاذ اللہ اس قائل نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو عوام میں داخل کیا اور اہل فہم سے خارج کیا، پھر اس نے ختم زمانی کو مطلقاً فضیلت سے خارج کیا، حالانکہ اس تأخر زمانی کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مقام مدح میں ذکر فرمایا۔ پھر صفحہ 4 پر لکھا آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض۔ صفحہ 16 بلکہ بالفرض آپ کا زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدسور باقی رہتا ہے۔ صفحہ 33 بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی میں کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چاہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ لطف یہ کہ اس قائل نے ان تمام خرافات کا ایجاد بندہ ہونا خود تسلیم کر لیا۔ صفحہ 34 پر ہے اگر بوجہ کم اتفاقی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں کیا نقصان آ گیا، اور کسی طفل ناداں نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی
بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا۔ اگر فقط اس وجہ سے کہ یہ بات میں نے کہی اور وہ اگلے کہہ گئے تھے میری نہ مانے اور وہ پرانی بات گائے جائیں، تو قطع نظر اس کے کہ قانون محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بعید ہے، ویسے بھی اپنی عقل و فہم خود خوبی پر گواہی دینی ہے۔ یہیں سے ظاہر ہو گیا جو معنی اس نے تراشے سلف میں کہیں اس کا پتہ نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جو سب سمجھے ہوئے تھے اس کو خیال عوام بتا کر رد کر دیا کہ اس میں کچھ فضیلت نہیں۔ اس قائل پر علماء حرمین طیبین نے جو فتویٰ دیا وہ حسام الحرمین کے مطالعہ سے ظاہر، اور اس نے خود بھی اسی کتاب کے صفحہ 46 میں اپنا اسلام برائے نام تسلیم کیا۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، ان نام کے مسلمانوں سے اللہ عز و جل بچائے۔ اسی کتاب کے صفحہ 5 پر ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور سنیے، ان قائل صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قدیم اور دیگر انبیاء کی نبوت کو حادث بتایا۔ صفحہ 7 میں ہے، کیونکہ فرق قدم نبوت اور حدوث نبوت باوجود اتحاد نوعی خوب جب ہی چسپاں ہو سکتا ہے، کیا ذات و صفات کے سوا مسلمانوں کے نزدیک کوئی اور چیز بھی قدیم ہے؟ نبوت صفت ہے اور صفت کا وجود بے موصوف محال۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت قدیم غیر حادث ہوئی تو ضرور نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم بھی حادث نہ ہوئے بلکہ ازلی ٹھہرے، اور جو اللہ عز و جل و صفات الہیہ کے سوا کسی کو قدیم مانے با جماع مسلمین کافر ہے۔ اس گروہ کا یہ عام شیوہ ہے کہ جس امر میں محبوبان خدا کی فضیلت ظاہر ہو، طرح طرح کے جھوٹی تعویلات سے اسے باطل کرنا چاہیں گے، اور وہ امر ثابت کریں گے جس میں تنقیص ہو۔ مثلا براہین قاطعہ صفحہ 51 پر لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو دیوار پیچھے کا بھی علم نہیں، اور اس کو شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف غلط منسوب کر دیا، بلکہ اسی صفحہ پر وسعت علم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابت یہاں تک لکھ دیا کہ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کو کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ جس وسعت علم کو شیطان کے لیے ثابت کرتا اور اس پر نص ہونا بیان کرتا ہے، اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرک بتاتا ہے، تو شیطان کو خدا کا شریک مانا اور اسے آیت و حدیث سے ثابت جانا۔ تو شیطان کو خدا کا شریک مانا اور اسے آیت و حدیث سے ثابت جانا۔ بے شک شیطان کے بندے شیطان کو مستقل خدا نہیں تو خدا کا شریک کہنے سے بھی گئے گزرے۔ ہر مسلمان اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھے کہ اس قائل نے ابلیس لعین کے علم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زائد بتایا یا نہیں؟ ضرور زائد بتایا۔ اور شیطان کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ ضرور مانا، اور پھر اس شرک کو نص سے ثابت کیا۔ یہ تینوں امر صریح کفر اور قائل یقینی کافر ہے، کون مسلمان اس کے کافر ہونے میں شک کرے گا؟ حفظ الایمان صفحہ 7 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت یہ تقریر کی، آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔
اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ مسلمانوں غور کرو کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں کیسی صریح گستاخی کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم زید و عمر و ہر بچے اور پاگل بلکہ تمام جانوروں اور چوپایوں کے لیے حاصل ہونا کہا۔ کیا ایمانی قلب ایسے شخص کے کافر ہونے میں شک کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس قوم کا یہ عام طریقہ ہے کہ جس چیز کو اللہ و رسول صلی اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع نہیں کیا بلکہ قرآن و حدیث سے اس کا جواز ثابت، اس کو ممنوع کہنا تو درکنار اس پر شرک و بدعت کا حکم لگا دیتے ہیں۔ مثلا مجلس میلاد شریف اور قیام و ایصال ثواب و زیارت قبور و حاضری بارگاہ بے کس پناہ سرکار مدینہ طیبہ و عرس بزرگان دین و فاتحہ صوم و چہلم و استمداد بارواح انبیاء و اولیاء اور مصیبت کے وقت انبیاء اولیاء کو پکارنا وغیرہ، بلکہ میلاد شریف کی نسبت تو براہین قاطعہ صفحہ 148 میں یہ ناپاک لفظ لکھے، بس یہ ہر روز عیادہ ولادت کا تو مثل ہنود کے کی سانگ کنہیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں، یا مثل روافظ کے کی نقل شہادت اہل بیت ہر سال مناتے ہیں۔ معاذ اللہ سانگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا اور خود حرکت قبیحہ قابل لوم و حرام و فسق ہے، بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے وہ تو تاریخ معین پر کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہیں یہ خرافات فرضی بتاتے ہیں۔ چوتھا، غیر مقلدین، یہ بھی وہابیت ہی کے ایک شاخ ہے۔ وہ چند باتیں جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکی ہیں، غیر مقلدین سے ثابت نہیں، باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں، اور ان حال کے اشد دیوبندی کفروں میں بھی وہ یوں شریک ہیں کہ ان پر ان قائلوں کو کافر نہیں جانتے، اور ان کی نسبت حکم ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ایک نمبر ان کا زائد یہ ہے کہ چاروں مذہبوں سے جدا تمام مسلمانوں سے الگ انہوں نے ایک راہ نکالی کہ تقلید کو حرام و بدعت کہتے اور ائمہ دین کو شب و شتم سے یاد کرتے ہیں، مگر حقیقتاً تقلید سے خالی نہیں۔ ائمہ دین کی تقلید تو نہیں کرتے مگر شیطان لعین کی ضرور مقلد ہیں۔ یہ لوگ قیاس کے منکر ہیں اور قیاس کا مطلقاً انکار کفر ہے۔ تقلید کے منکر ہیں اور تقلید کا مطلقاً انکار کفر۔ مسئلہ ہے مطلق تقلید فرض ہے اور تقلید شخصی واجب۔ ضروری تنبیہ، وہابیوں کے یہاں بدعت کا بہت خرچ ہے، جس چیز کو دیکھیے بدعت ہے، لہٰذا بدعت کسے کہتے ہیں اسے بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بدعت مذمومہ و قبیحہ وہ ہے جو کسی سنت کی مخالف و مزاحم ہو، اور یہ مکروہ یا حرام ہے، اور مطلق بدعت تو مستحب بلکہ سنت بلکہ واجب تک ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تراویح کی نسبت فرماتے ہیں، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ حالانکہ تراویح سنت موقدہ ہے، جس امر کے اصل شرع شریف سے ثابت ہو وہ ہرگز بدعت قبیحہ نہیں ہو سکتا، ورنہ خود وہابیہ کے مدارس اور ان کے وعظ کے جلسے اس حیات خاصہ کے ساتھ ضرور بدعت ہوں گے، پھر انہیں کیوں نہیں موقوف کرتے؟ مگر ان کے یہاں تو یہ ٹھہری ہے کہ محبوبان خدا کی عظمت کے جتنے امور ہیں سب بدعت، اور جس میں ان کا مطلب ہو وہ حلال و سنت۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تھے ایمان و کفر کا بیان اور کچھ فرقوں کے بیان۔ آپ حضرات نے بغور سنا۔ آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔